آئیے پہلے طارق مسعود کی جہالت اور لا علمی کو دیکھے کہ وہ معاذ اللہ کس طریقے سے قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں اور اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طریقے سے گستاخی کر رہے ہیں۔ آئیے آپ طارق مسعود کی جہالت اور لا علمی کو دیکھیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنصفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے۔ اب کہنے کے لحاظ سے اوپر اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ کہ بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے۔ یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی، اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟
تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ۔ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میں میسنجر آف گاڈ ہوں۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ۔ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمایا کہ وہ کس طریقے سے معاذ اللہ کی توہین اور قرآن پاک کی توہین اور حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ پیارے عزیزو، جب ایک عالم گمراہ ہوتا ہے تو وہ صرف تنہا اکیلا گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک عالم گمراہ ہوتا ہے۔ جو اس کا سننے والا ہے، اس کا ماننے والا ہے، اس کا چاہنے والا ہے، اسے فالو کرنے والا ہے، اگر وہ علم سے دور ہے اور جہالت کا شکار ہے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک عالم گمراہ ہوتا ہے تو ایک عالم گمراہ ہوتا ہے۔ آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی، آپ نے اس کے الفاظ پر غور کیا ہوگا کہ معاذ اللہ کس طریقے سے یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو صحیح نہیں لکھا، معاذ اللہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو درست نہیں کروایا، معاذ اللہ۔ جس کے صدقے میں تمہیں قرآن ملا، جس کے صدقے میں پوری دنیا کو ایمان ملا، اگر معاذ اللہ وہی ان پڑھ اور امی ہے تو پھر دنیا میں تم سے بڑا جاہل کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو پیارے عزیزو دوستو، میرا تو تمام دنیا کے لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ اگر تم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایسے گمراہ لوگوں سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر، واٹس ایپ اور فیس بک کے چٹکلے مار مار کر مشہور ہو گئے، اور معاذ اللہ اب ان کی اتنی جرت ہو گئی کہ ابھی قرآن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور میرے نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر معاذ اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے رب کو بھی نہیں چھوڑا، اب یہ رب کی بارگاہ میں بھی جو ہے توہین کے الفاظ استعمال کرنے لگ گئے۔ تو ایسے لوگوں سے بچو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو تو اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کی ایمان کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہ آخری دور ایسا ہوگا کہ جس کے اندر ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے آگ کا گولا ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں، ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور طارق مسعود کی گمراہی میں جو شک کرے وہ بھی گمراہ ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اپنے دوستوں تک بھیجے، جو لوگ اسے سنتے ہیں، جو لوگ اسے فالو کرتے ہیں، ان تک پہنچائے کہ دیکھو جس شخص کو تم فالو کر رہے ہو اور جسے تم سن رہے ہو وہ اس لائق نہیں کہ اسے سنا جائے، اسے فالو کیا جائے، جب تک یہ توبہ نہیں کرے، جب تک یہ رجوع نہ کرے، اس سے دور رہے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس سے ہمیشہ دور رہنا ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے۔